السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں کافی دنوں بعد دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ عید کی مصروفیات تھی، اس سے پہلے رمضان تھا، آج عشرہ تھا، تو انشاءاللہ میں ریگولر ویڈیو لایا کروں گا۔ آج میں ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ سرخ بچیا کی قربانی، مسجد اقصی کی شہادت، نعوذ باللہ، یہ اسرائیل کر رہے ہیں، اور یہ قیامت کی کیا آخری نشانی ہے، اور کیا اسلامی نقطہ نظر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس ویڈیو میں یہ ملاحظہ کیجیے۔ سرخ بچیا کی قربانی، مسجد اقصی کی شہادت اور دجال کی آمد، حقیقت کیا ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ بچیا کی قربانی کے بارے میں قیاس آرائیاں سنی ہوں گی، جس میں خفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور ٹیمپل ماؤنٹ کے قریب خفیہ قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب خدا نخواستہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، دجال کا ظہور ہوگا اور قیامت قریب آ گئی ہے۔ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جن سرخ گایوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 ریڈ اینگس گائے ہیں، جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت بونے اسرائیل اور یروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کی گئی تھیں۔ جب ہم نے تحقیق کی تو اسرائیل کے اخبار یروشلم پوسٹ کی 20 ستمبر 2022 کی یہ خبر ہمارے سامنے آ گئی، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان سرخ گایوں کے متعلق باتیں صرف قیاس آرائیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس خبر میں سرخ گایوں کے متعلق یہودیوں کے نقطہ نظر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو اثر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیحا یعنی دجال دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ برا بھی نہ ہو۔ بہت عرصے سے صہیونی یہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، جگہ جگہ ایسے جانوروں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جو سرخ بھی ہوں اور اتنے سرخ ہوں کہ ان کے کھر بھی ساتھ سرخ ہوں، اور یہ کہ ان کی ایج بھی ایسے میچ کر رہی ہو کہ قربانی کے وقت وہ 3 سال کے ہوں۔ بالآخر یہ بچڑے ان کو مل گئے ٹیکسس، امریکہ سے، یعنی اپیرنٹلی مڈل ایسٹ سے نہیں، کسی اور جگہ سے نہیں، بلکہ ٹیکسس سے یہ ان کو مل گئے۔ وہاں پہ پابندی ہے کہ آپ لائف سٹاک کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، تو پھر بڑے طریقے سے ان کو پیٹس یعنی کہ پالتو جانوروں کے طور پہ کلاسیفائی کیا گیا اور وہاں سے ان کو ایکسپورٹ کیا گیا اسرائیل میں، جو کہ ویسٹ بینک یعنی کہ مغربی کنارے کے کسی ان ناؤن انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ وہ موجود ہیں۔ اور کیلکولیٹ کی جائے ان کی ایج تو یہ تقریباً اپریل 2024 کا ٹائم بنتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ان کو سیکریفائز کیا جائے گا۔ دوسری، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس جگہ پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونی اب تک اسے شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا مقدس ترین مقام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ 3rd ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے
کہاں بنانا ہے؟ جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے. تو مسجد اقصیٰ کو گرا کے یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے گا، لیکن یہ ٹیمپل ہے مسجد اقصیٰ پہ. مسجد اقصیٰ کی جو ایکسکویشن ہے، اس کے زیر زمین کھدائی ہے، یہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے. اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ویل ڈاکومنٹڈ رپورٹس ہیں اس بارے میں. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے. تحقیقات کے دوران ہمیں گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اس اعلان اور سرخ بچیا کے متعلق تفصیلات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ مکمل طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے. ادارے کا کہنا تھا کہ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح یعنی دجال کا ظہور ہوگا. انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں. اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہ ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس ہو سکتی ہے. قربانی کے بعد بچیا کے گوشت کے ٹکڑے، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا. اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے. لیکن اس وقت صہیونی اپنے مذہب کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی پاکیزگی کے اس معیار پہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں. اس کے لیے ان کو پاکیزہ ہونا پڑے گا. اب پاکیزہ کیسے ہوں گے؟ ان کے مذہب کے مطابق یہ جو بچڑوں کی ایک کوالٹی میں نے بتائی ہے، ان بچڑوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو جلایا جائے گا اور ان کی راکھ پانی میں مکس کر کے ان سے پھر کچھ صہیونی ہوں گے جن کو پاکیزہ کیا جائے گا، اور پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ عبادت کر سکیں اور اپنا جو ٹیمپل ہے وہ بنا سکیں. اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بہت عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک ایسا گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشیاں منائیں گے. یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70ویں عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانیاں دی جا چکی ہیں، اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا. یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں، اور اب بس اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار ہے. اس تناظر میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سوشل میڈیا پر اس عنوان پر گفتگو کا آغاز حماس کے کمانڈر ابو عبیدہ کے تذکرے سے شروع ہوا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو کیے جانے والے حملے کی وجہ ہی ان سرخ گایوں کی موجودگی اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر تھی. اس حوالے سے ہمیں تحقیقات کے دوران اسرائیلی اخبار آل اسرائیل کی خبر ملی، جس میں اس حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ سرخ بچیا کے متعلق اس گفتگو کا تذکرہ معروف پاکستانی صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود اپنی کتاب اینڈ آف ٹائم میں بھی کر چکے ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ غرض یہ کہ یہودی مسجد اقصیٰ کی شہادت اور اس کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے اشارے کا انتظار ہے، اور وہ اشارہ سرخ گائے کی شکل میں ہوگا جسے ذبح کر کے جلائیں گے اور اس کی راکھ سے اسرائیل کے عوام کو پاک کیا جائے گا، جس سے ہیکل میں کوئی بھی ناپاک داخل نہ ہوگا. اگر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر مسلمان کیا کریں گے؟ خاموش رہنے کا آپشن نہیں بچے گا. اٹ کوڈ بی اے گلوبل آؤٹریج. یہ ایک اس کا اینڈ یہ ہے کہ مسلمان جو ایک گلوبل یعنی کہ صورتحال لوکل جھڑپوں سے سٹارٹ ہو کے بعد میں یہ گلوبل بن جائے،
جس کا دنیا کو بہت نقصان ہوگا. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید اسرائیل پھر صفحہ ہستی سے مٹ جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں سے آپ کی جنگ ہوگی تو اسرائیل کی تجارت بھی ساری مسلمان ملکوں کے ذریعے ہوتی ہے, اس کی جو امداد ہوتی ہے وہ بھی مسلمان ملکوں کے ذریعے ہوتی ہے, تو پھر اگر وہ رک جاتی ہے تو اسرائیل کا گلا گھونٹ جاتا ہے, وہ مسلمان ملکوں میں گھرا ہوا ہے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مسلمان حکمران اسی بے غیرتی کا ثبوت دیں جس کا دے رہے ہیں. میں عام طور پہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا, لیکن جب آپ ہزاروں بچوں کی ان کی شہید ہوئے جسموں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو گلیوں کے کتے بھنبھوڑ رہے ہیں, تو پھر آپ تہذیب کو سسپینڈ کرنا پڑتا ہے. یہ بے غیرتی ہے جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پھر کچھ ایسا ہو جائے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مسلمانوں کی حیثیت دنیا میں زیرو رہ جاتی ہے. آپ آرگو کر سکتے ہیں کہ اس وقت کون سی بڑی اچھی ہے, لیکن اس وقت ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ہماری ریلیونس رہ جاتی ہے. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ریلیونس بھی ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کچھ فرنج گروپس ہیں, یہ اسرائیل کی نیشنل پالیسی کا تو حصہ نہیں ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اسرائیل کی نیشنل پالیسی کا حصہ نہیں ہے. کچھ بڑے الٹرا کچھ قسم کے ایکسٹریم رائٹ ونگ ہیں, وہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ تھیوری اس حوالے سے ڈاؤٹ میں پڑ جاتی ہے کہ جیسے میں نے آگے کہا کہ امریکن قوانین کے مطابق تو یہ ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتے تھے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ صہیونی اور کچھ عیسائی گروپ, پرائیویٹ گروپس, وہ قانون کو اس لیول پہ مینیپولیٹ کریں کہ ان کو پالتو جانوروں کی کیٹیگری میں ڈال کے یہاں پہ ان کو لے آیا جائے. کچھ نہ کچھ تو اس میں حکومت کا حصہ ہو ہی گا, ادروائز تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اتنی سیکریسی کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی کو نہیں پتا, اس کی کوئی پروٹیکشن ہوگی, کوئی اس کی حفاظت ہوگی, تو یہ گورنمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے. پھر تیسری چیز اس میں بہت اہم یہ ہے کہ اس میں جو عیسائی شامل ہیں, کچھ ایونجلیکل کرسچنز اس میں شامل ہیں, وہ بذات خود ایک پریشانی کی بات ہے. وہ اس لیے کہ, اور یہ ایک طرف پریشانی کی بات ہے اس حوالے سے کہ یہ تو ملٹی ڈائمینشنل ایک چیز ہونے لگی ہے, ملٹیپل ایفرٹس ہیں, اور دوسری طرف اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے, اور وہ یہ ہے کہ عیسائی اور صہیونی دونوں ہی ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں. یعنی کہ جن کرسچنز کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا ویو یہ ہے کہ جب مسجد اقصی گر جائے گی اور وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا, اور اس کے بعد جو صہیونی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا. اور جو صہیونی ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں, وہاں پہ جو باقی دنیا ہے انکلوڈنگ عیسائی, یہ سب ختم ہو جائیں گے, یعنی کہ سارے کے سارے ان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی اور یہ سارے کے سارے اہل یہود میں آ جائیں گے. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, کیونکہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں مسجد اقصی کا گرایا جانا, شہید کیا جانا, کیا یہ واقع ہی ممکن ہے؟ فیوچر کو تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہو سکتا ہے. صہیونی پہلی دفعہ اس پوزیشن میں ہے, اتنی ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ آلریڈی غزہ میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے, تو ان حالات میں صہیونی جو کہ جھوٹ بولنے میں کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتے, کیا بعید ہے ان سے کہ وہ کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دیں یا اس طرح کا دعویٰ کر دیں کہ مسجد اقصی میں کچھ دہشت گرد چھپے ہوئے اور اس پہ حملہ کر دیں, یا یہ کہہ دیں کہ اندر جا کے ہم نے تو بڑا ایک ڈسکریٹ آپریشن کیا تھا لیکن اس کے باوجود غلطی سے کچھ ہو گیا ہم سے اور وہ جو عمارت ہے وہ گر گئی ہے. یعنی کہ اس طرح کی بہانے بازی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ رک جائے اور جو مسلمان حکمران ہیں یہ تجربہ ہو جانے سے پہلے ہی اسرائیل پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اس کو روک دے, یہ تجربہ نہ ہونے دیں. کیونکہ یہ تجربہ اگر ہو جاتا ہے, اور یہ بھلے پرائیویٹ گروپس ہی ہیں جو اسرائیل میں کر رہے ہیں, لیکن اگر پورے ملک میں یہ 2000 سال کی پروفیسی اگر یہ پھیل جاتی ہے اور پورا ملک اس میں شامل ہو جاتا ہے, تو پھر مسجد اقصی کو بچانا ناممکن ہو جائے گا. اور اگر مسجد اقصی شہید ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, تو یہی حکمران جو آج غزہ کے لیے نہیں بول رہے ہیں, ان پہ زمین تنگ ہو جائے گی. کیونکہ مسجد اقصی کا گر جانا یہ محض ایک مسجد کا گر جانا نہیں ہوگا, یہ 3 مقدس ترین عبادت گاہیں مسلمانوں کی ان میں سے ایک ہے. اینڈ دیٹ ول بی اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن ہمارے اپنے رولرز کے لیے. اس ساری سچویشن کو بچانے کا, اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسرائیل پہ میکسیمم پریشر پہلے ڈالا جائے کہ آپ کی تجارت, آپ کی امداد, سب کچھ روک دیا جائے گا اگر یہ کام ہوا. ادروائز دنیا میں کس لیول کا بلوا ہو سکتا ہے, اللہ ہی بچائے اس سے. آپ نے ساری ویڈیو مناظرہ کی ہے تو بڑے اچھے الفاظ بولے ہیں اس میں کہ مسلمان حکمران بشمول پاکستان کے بھی حکمران, جو واحد ایٹمی طاقت ہے 57 ممالک میں سے, جو اسلامی ممالک ہے 57, وہ بھی خاموش ہیں. ان کا ضمیر سو گیا ہے.
میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا جو اس نے بیان کیے ہیں. یہ بغیرت ہو گئے ہیں, کرنے پڑ رہے ہیں. 40-50 ہزار بچے شہید ہو چکے ہیں, اب تک خاموش ہیں. اور یہ اب سوچ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ گر جائے, نعوذ باللہ. اور وہ گر گئی, کیا بنے گا؟ پھر بھی نہیں جاگیں گے یہ, تو افسوس ان پہ. یہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی, اور اس کا اگلا پارٹ بھی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا. آپ میرے چینل جان کی پہچان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. اللہ حافظ.